قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے ایک شخصیت پر جسے بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، دا پائنیئر اینڈ پرفیکٹر آف فیتھ۔ خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ سو سمجھیں کہ بانی ہوتا کیا ہے۔ بانی کا مطلب ہے بنیاد رکھنے والا، نیو رکھنے والا، فاؤنڈیشن رکھنے والا، فاؤنڈر، کوئی چیز بنانے والا، تیار کرنے والا، تخلیق کرنے والا، کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ اور جو بنیاد رکھے کسی چیز کی، جو بنائے کسی چیز کو، جو قائم کرے کوئی چیز، وہ پہلا مالک ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو ایمان کا بھی وہ بانی ہوا، ایمان بنانے والا ہوا، ایمان تیار کرنے والا ہوا، ایمان قائم کرنے والا ہوا۔ ہی از دا کریٹر اینڈ فاؤنڈر اینڈ پائنیئر اینڈ اوریجنیٹر آف فیتھ۔ جو شروع کرتا ہے ایمان جس سے شروع ہوتا ہے وہ پہلا ہے، اس کا نام ہی اول ہے، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور سب چیزوں میں اس کا درجہ اول ہے۔ ایمان کے معاملے میں بھی وہ اول ہے، وہ بنیاد رکھنے والا ہے۔ عبرانیوں کے مصنف نے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہاں اس کا ایک اور ترجمہ مالک ہے، جو بائبل مقدس میں اور جگہوں پہ مالک کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بنیاد رکھنے والا، بنانے والا مالک ہے، وہ لکھنے والا ہے، آتھر ہے۔ جیسے مصنف ہے، لکھاری ہے، کوئی چیز لکھنے والا، وہ خیال سوچتا ہے، کوئی ذہن میں خیال، کوئی ارادہ اس کا بنتا ہے، کوئی خاکہ وہ بناتا ہے اور پھر اسے لکھ لیتا ہے۔ کتابیں لکھنے والے وہ مصنف ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا خالق ہے۔ کتاب بنانے والا، کتاب لکھنے والا، کتاب تیار کرنے والا ہے۔ سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن وہ پھر قلم استعمال کرتا ہے، کاغذ استعمال کرتا ہے اور لکھ دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب کہا گیا ہے بانی، تو اس لفظ کا مطلب ہے وہ لکھنے والا ہے، وہ تحریر کرنے والا ہے، وہ مصنف ہے۔ ہی از دی رائٹر اینڈ دی آتھر۔ زبور 139 میں لکھا ہے کہ میرے دن تیری کتابوں میں لکھے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک بھی ابھی وجود میں نہ آیا تھا۔ خدا نے اپنی کتاب میں ہمارے دن، ہماری زندگی کے دن مقرر کر رکھے ہیں اور لکھا ہوا ہے اس نے۔ مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ کتابیں کھولی گئیں، ان میں سے کتاب ایسی ہے جو برے کی ہے، زندگی کی کتاب ہے، کتاب حیات ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ وہ خدا نے لکھی ہے۔ سو یسوع ایمان ہمارے لیے لکھنے والا ہے، تحریر کرنے والا ہے۔ ہی از دا رائٹر، دی آتھر آف فیتھ۔ اور پھر وہ سب سے بڑا رہنما ہے۔ ہی از دی کیپٹن اور دا چیف لیڈر، کیونکہ اس لفظ کا ایک ترجمہ بنتا ہے کیپٹن، کپتان، کسی ٹیم کا، کسی گروہ یا جماعت کا۔ ایک جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اسے لیڈ کرنے والا، اسے ڈرائیو کرنے والا کیپٹن کہلواتا ہے نا۔ ایک فوج کا جتھا ہے تو اسے لیڈ کرنے والے کو، اس جتھے کا، گروپ کا کپتان کہا جاتا ہے۔ ہی از دی کیپٹن آف دا آرمی۔ اور چیف لیڈر ہے، وہ سب سے بڑا استاد ہے، رہنما ہے، وہ سردار ہے، وہ آقا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان یسوع نے بنایا ہے۔ ہمارے ایمان کا مالک یسوع ہے۔ ہمارے لیے ایمان کے فیصلے کرنے والا، انہیں اپنی کتابوں میں لکھنے والا یسوع ہے، اور ہمارے ایمان میں سردار یسوع ہے۔ ہم اگر ایمانداروں کی جماعت ہیں تو اس جماعت کا چیف لیڈر یا کیپٹن یا رہنما، سردار یسوع ہے۔ یسوع ہی ایمان میں اول ہے۔ یسوع مسیح کا روح ایمان عطا کرتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ پاک روح، جس کی بابت ہم عقیدے میں بھی پڑھتے اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، I believe in the Holy Spirit۔ وہ پاک روح یسوع مسیح کا روح ہے۔ بائبل بتاتی ہے وہ مسیح کا روح ہے، وہ یسوع کا روح ہے۔ اور پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط میں 12ویں باب میں لکھا ہے کہ اسی روح سے کسی کو حکمت
کا کلام، کسی کو علمیت کا کلام، کسی کو ایمان عطا ہوتا ہے۔ ایمان روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ روح القدس عطا کرتا ہے، اور وہ روح خدا کا روح ہے، خداوند یسوع مسیح کا روح ہے۔ اور ایمان کا روح بھی اسے کہا گیا ہے کہ ہمیں جو روح دیا گیا ہے وہ ایمان کا روح ہے، کیونکہ وہ اس کا روح ہے جو ایمان بنانے والا ہے، جو ایمان تیار کرنے والا ہے، جو ایمان میں پہلا ہے، جس کا درجہ ایمان میں اول ہے، جو ایمان کا مالک ہے، جو ایمان کا سردار ہے، اس کا روح ہے نا، تو اس لیے وہ ایمان کا روح بھی ہے۔ تو ہمیں جو ایمان عطا ہوا ہے، ہم اپنی شکر گزاری کی دعاؤں میں بطور کلیسیا اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسیحی ایمان عطا کیا ہے، جو خدا کی بخشش ہے، خدا کے روح کے وسیلے ملتا ہے، اور وہ روح خداوند یسوع کا روح ہے، جس کے سبب ہمیں ایمان بطور تحفہ عطا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح مالک ہے، بنانے والا ہے، تیار کرنے والا ہے، ہمارے لیے مقرر کرنے والا ہے، اسی کا روح ہمیں ایمان عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو آپ اپنے اندر یقین رکھیے کہ خدا کا روح آپ میں کام کرتا ہے، کیونکہ ایمان روح القدس کی نعمت ہے۔ اور یسوع ایمان کی بابت سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ ایمان کا بانی ہے نا، تو بنانے والا اپنی چیز سے واقف ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کیسی ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہے، اس کا اثر کیا ہوگا۔ ہاں، کئی بنانے والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کر کیا بیٹھا ہوں۔ ایٹم بم بنانے والے کو تھوڑی پتا تھا کہ اتنے لوگ دنیا میں مر جائیں گے، اس لیے دوبارہ کبھی چلا نہیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد۔ وہ کم علم رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں پتا نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے۔ وہ علیم کل ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ کائنات کے بننے سے پہلے سے بھی موجود ہے، اور کائنات ختم بھی ہوگی تو وہ قائم اور موجود رہے گا۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کا خداوند ہے۔ اس لیے اسے معلوم ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی میعاد کیا ہے، وہ کتنی دیر قائم رہے گی، وہ کس کسوٹی پہ پرکھی جائے گی تو پوری اترے گی، کہاں پہ جا کے اس بندے میں ڈالا ہوا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ایمان کی بابت جانتا ہے۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں مسیحی ہوں، مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہوں، کلیسیا کا حصہ ہوں، دیکھو ہر بار چرچ آتا ہوں، ہدیہ برابر دیتا ہوں، میں ایماندار ہوں، میرے اندر ایمان ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان بنانے والا ہے، جو ایمان دینے والا ہے، جو ایمان ہمارے لیے لکھنے والا ہے، جو ایمان کا مالک ہے، جو ایمان کا سردار ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر ایمان کیسا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ مجھے اور آپ کو۔ ہمارے اندر کیا ہے وہ سب جانتا ہے، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے وہ جانتا ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کتنی ہے وہ جانتا ہے، ہمارے ایمان میں ملاوٹ کتنی ہے وہ جانتا ہے، ہمارا ایمان خالص کتنا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم چھپا سکتے ہیں اپنا ایمان۔ میں نے پچھلے کسی پیغام میں یہ ضرور شیئر کیا تھا کہ ہم مسیحی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی نظریں اتارنے کے لیے ماچس کی تیلیاں یا مرچیں ضرور جلاتے ہیں۔ کہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کیا بھی ہوگا۔ تو خداوند کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ماچس کی تیلیوں پہ یا مرچوں پہ آ گیا ہے، اس کا ایمان زندہ خدا اور اس کی قدرت پہ نہیں رہا۔ خداوند جانتا ہے میرے اور آپ کے ایمان کی حالت۔ مکاشفہ دوسرے باب میں لکھا ہے، میں تیرا ایمان جانتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم خداوند کو دھوکہ دے لیں گے، وہ تو کہتا ہے کہ اس دن بتھیرے خداوند خداوند کہیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے ایمان کو ہمارے اندر کتنا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، اور جب نہیں بھی ہوتا ہمارے اندر ایمان تب بھی وہ جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایمان کے بارے میں سب جانتا ہے۔
اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ خدا کے خادموں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ خداوند یسوع کو دھوکہ نہیں دے سکتے ایمان کے بارے میں۔ چھپ کے بھی، دروازوں کے پیچھے بھی کچھ کرو گے تو وہ جانتا ہے۔ یسوع ایمان پرکھتا ہے کیونکہ وہ بنیاد رکھنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ سردار ہے ایمان میں، وہ اول ہے ایمان میں، اسی لیے وہ ایمان پرکھتا ہے، وہ جج کرتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے۔ امتحان وہی لے سکتا ہے جس نے وہ مضمون پہلے پڑھا ہو، اسے پاس کیا ہو۔ اسکول کالج میں جانے والے، یونیورسٹی میں جانے والے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ تحریری امتحان ہو، ریٹن ایگزام ہو، یا پھر اورل وائوا ہو، زبانی امتحان لیا جائے، یا پھر پریکٹیکل سائنس سبجیکٹس میں جیسا ہوتا ہے پریکٹیکل ہو، اس میں ایگزامینر، امتحان لینے والا، پرکھنے والا، جانچنے والا، نمبر دینے والا وہ ہوتا ہے جو اس مضمون میں ماہر ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح تو بنانے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ سردار ہے، وہ آقا ہے، وہ عطا کرنے والا، لکھنے والا ہے۔ اگر ایمان ایک کتاب ہے تو یسوع اس کا لکھنے والا ہے۔ ایمان کا اگر کوئی امتحان ہے تو وہ امتحان سکھانے والا بھی، تیار کرنے والا بھی، استاد بھی ایمان کا یسوع ہی ہے۔ اس لیے اسے پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایمان پرکھ سکے۔ اسے حق حاصل ہے ایمان پرکھنے کا، ایمان ٹیسٹ کرنے کا، ایمان جج کرنے کا، پورا حق حاصل ہے، اسے پورا اختیار ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا امتحان دے کر، اپنی جان دے کر، اپنا آپ جھکا کر، اپنا آپ خالی کر کے، انسانوں کے مشابہ ہو کر، جان دے کر، مصلوب ہو کر، اس نے ثابت کیا کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا بھروسہ اور یقین کیسا ہے۔ وہ اول ہے ایمان میں، وہ سردار ہے ایمان میں، وہ سب سے اوپر ہے ایمان میں، اس کو تجربہ ہے ایمان کا، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پرکھے ایمان، اور وہ ایمان پرکھتا ہے، وہ بالکل پرکھتا ہے ایمان، وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ بات کرتا ہے ایمان کے بارے میں، وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ خداوند یسوع کہتا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دیا ہے۔ وہ ایمان پرکھتا ہے۔ آپ اور میں جو ایمان رکھتے ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا اہل ایمان خود کو کہتے ہیں، ان سب کا ایمان پرکھنے کا اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ سب دنیا کا ایمان وہ پرکھے گا، پرکھتا ہے وہ ایمان، وہ آزماتا ہے ایمان، وہ جج کرتا، وہ ٹیسٹ کرتا ہے ایمان۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ایمان اسے پسند آ جائے، اس کے معیار کے مطابق ہو، اس کے دل کو چھو جائے، اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ غیر یہودی شخص تھا، سردار تھا رومی فوج میں، اس کا نوکر بیمار تھا، کہا تو کہہ ہی دے یہاں سے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ خداوند یسوع نے اس کے ایمان کی تعریف کی اور کہا کہ اسرائیل میں بھی ایسا ایمان کسی کا نہیں ہے۔ یسوع نے اپریشیٹ کیا، تعریف کی اس کے ایمان کی۔ عورت جس کی بیٹی تکلیف میں تھی، غیر قوم تھی، یسوع کے پاس آتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، یسوع اس کا ایمان پرکھتا ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے کچھ بھی کہہ لے، مجھے جیسا مرضی تو ٹریٹ کر لے، میں تو تیرے پھینکے ہوئے ٹکڑوں سے سیر ہونا چاہتی ہوں، میری بیٹی تیرے ارادہ کر لینے سے ہی ٹھیک ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے میں تیرے قدموں سے دور نہیں ہوں گی۔ یسوع نے کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ تعریف کی اس کے ایمان کی۔ جن کے ایمان میں خداوند یسوع مسیح کوئی بات دیکھے جو قابل تعریف ہے، خداوند یسوع
ایمان کی عدالت کرتے ہوئے، ایمان پرکھتے ہوئے، ایمان جج یا ٹیسٹ کرتے ہوئے وہ تعریف بھی کرتا ہے، بھلے وہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ شرط پتہ اس میں کیا جڑی ہے؟ دونوں واقعات میں دونوں غیر قوم تھے، مسیح کی اپنی قوم سے نہیں تھے جسمانی طور پر، انہوں نے اپنا ایمان یسوع سے جوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تعریف اس ایمان کی ہوگی، بھلے وہ کسی بھی مذہب، عقیدے، ایمان، قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تعریف عدالت کرنے والا، سب سے بڑا منصف، دا چیف جسٹس، اس ایمان کی تعریف کرتا ہے جو ایمان اس کی طرف ہے، جو ایمان یسوع کے ساتھ جڑا ہے، تعریف اس کی ہے۔ آپ کا ایمان بھی اگر یسوع کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے، تو یسوع آپ کے ایمان کی تعریف کرے گا، کیونکہ وہ ایمان بنانے والا، ایمان عطا کرنے والا، ایمان کے سارے معاملات لکھنے والا ہے، سارے قانون، قاعدے، ضابطے تیار کرنے والا ہے، اور سردار ہے، اور اول ہے، اور مالک ہے۔ اسے حق حاصل ہے ایمان پرکھنے کا، جج کرنے کا، ٹیسٹ کرنے کا، اور پھر وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ تعریف کرتا ہے اور ریوارڈ دیتا ہے، وہ اجر دیتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، وہ میڈلز دیتا ہے۔ ہم اپنے اداروں میں کام کریں، ہمیں تعریف کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ہمیں پروموشن ملتی ہے۔ جو فورسز میں کام کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز میں، ان کے رینکس بڑھتے ہیں ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے۔ ایمان میں کوئی چیز قابل تعریف ہو تو خداوند یسوع مسیح اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، اس کا رتبہ ایمان میں اور بڑھ جاتا ہے، خداوند کی نگاہ میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، ایمان جس کا قابل تعریف ہوگا اسے عزت مل جاتی ہے۔ اور یسوع کم ایمانی یا بے ایمانی پر ملامت بھی کرتا ہے۔ جس کے اندر کم ایمان ہو یا جس کے اندر ایمان ہو ہی نہ، وہ دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، پریٹینڈ کر رہا ہو، ہپوکریسی کر رہا ہو، ریاکاری کر رہا ہو کہ جی ہے ایمان لیکن ہو نہیں، یسوع ان کی ملامت بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے تو پتہ ہے ایمان کے بارے میں سب کچھ۔ وہی تو ایمان بنانے والا ہے، وہ ایمان کے سارے قاعدے بنانے والا ہے، وہ ایمان عطا کرنے والا ہے، وہ ایمان پرکھنے والا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے جس کے اندر ایمان میں کمی یا ایمان غیر حاضر ہو، خداوند یسوع اسے ڈانٹتا اور جھڑکتا بھی ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ تیرا ایمان کہاں ہے۔ اماؤس کی راہ پر چلتے ہوئے دو شاگرد وہ جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور یسوع ان کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور پھر بات چیت ہوتی ہے۔ وہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے بتاتا ہے، اے نبیوں کی باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو۔ وہ چھڑکتا بھی ہے، وہ اپنے شاگردوں کو بھی پوچھتا ہے، جب کشتی میں تھے نا، وہ اس کو جگاتے ہیں، مالک ہم مرے جاتے ہیں اور تو سویا پڑا ہے۔ اٹھتا ہے، وہ جھڑکتا ہے، ہوا، آندھی، طوفان، پانی تھم جاتے ہیں، اور وہ ان سے سوال کرتا ہے، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے، یہ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ وہ ملامت بھی کرتا ہے۔ یہ ڈانٹنے کا انداز ہے۔ جب کوئی بچہ غلطی کر دے، پانی کا گلاس گرا دے، کھانا کھاتے ہوئے گرا دے، تو اس کو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ تیرا دھیان کدھر ہے؟ کسی سے کوئی کام غلط ہو جائے، تیری آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے۔ کر سوال رہے ہیں، لیکن اس سوال میں اصل ہے کیا بات؟ اس کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو رہی ہے سوال میں، ٹھیک ہے؟ سوال میں بے عزتی ہو رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، اسے ملامت کیا جا رہا ہے، اسے ریبیوک کیا جا رہا ہے سادہ سا سوال۔ خداوند یسوع جب سوال کرتا ہے نا، تمہارا ایمان کہاں گیا یا کہاں ہے، کدھر ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ انہیں ڈانٹ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں تمہاری کشتی کے اندر ہوں، اور تم نے جان لیا کہ میں تمہیں مرنے دوں گا۔ تم نے میری قدرت پہ شک کیا، میرے ہوتے ہوئے بھلے میری آنکھیں بند ہیں، وہ تو بدن کی بند ہیں،
میں تو خدا ہوں، بدن میں وہ میرے اور آپ کے ساتھ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ شاگردوں کی تو کشتی میں بدن تھا، لیکن انہیں لگا کہ اس کو ہوش دلائیں، اٹھو۔ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو دکھتا ہی نہیں، ان کو تو دکھ رہا تھا، ان کو تو لگا سو رہا ہے، اور ہمیں تو پتا ہے کہ وہ اتنے 1000 میل دور ہے جو آسمان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے 1000 میل دور ہے، اور ہم تو فوراً سے کہہ دیتے ہیں خداوند ہم مرے جاتے ہیں۔ یہاں سوال بنتا ہے تمہارا ایمان کہاں ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تم گھبرا رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم خطرہ محسوس کرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم ڈر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے نہ تم ڈوب مرو گے، نہ تم پانی میں گرو گے، نہ تمہیں یہ طوفان تباہ کرے گا۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ میں ہوں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے، وہ آج آپ سے سوال کرتا ہے، اگر زندگی کے کسی معاملے میں، کسی پریشانی، دکھ اور تکلیف میں آپ اسے غیر حاضر سمجھ رہے ہو، تو اس کا سوال ہے تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اور یہ سوال اس کا ڈانٹ کے ساتھ ہے، جھڑکی کے انداز میں ہے، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ ملامت کرتا ہے وہ، پھر اس کے پاؤں میں جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ جب یسوع نے طوفان تھما دیا تو پھر جھک گئے، سجدہ کیا، تو ہی ہے سب کچھ، ہم بھول گئے تھے۔ خداوند یسوع آپ کی اور میری زندگی میں بھی ہر طوفان تھما دے گا، ہر مشکل حل کر دے گا، ہر رکاوٹ دور کر دے گا، ہم ایمان نہ کھوئیں۔ وہ یقیناً جو کام اس نے شروع کیا ہے وہی پورا کرے گا اسے۔ اور یسوع ایمان کی مخالف قوتوں کو بھی جانتا ہے، اسے معلوم ہے ایمان کا دشمن کون ہے۔ جو بیج بونے والی تمثیل یسوع نے سکھائی، پھر اس کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن بھی وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے۔ لوکا کی انجیل کا 8واں باب ہے کہ بیج بکھیرا جاتا ہے، لیکن دشمن آ کے اسے اٹھا لے جاتا ہے تاکہ ایمان نہ لے آئے۔ ٹھیک ہے، دشمن کیوں اٹھاتا ہے وہ بیج؟ چرا کے کیوں لے جاتا ہے؟ تاکہ ایمان نہ لے آئیں یہ لوگ۔ ایمان کا دشمن ابلیس ہے۔ خداوند یسوع کو پتا ہے کہ ایمان کا دشمن کون ہے۔ تمہاری زندگیوں سے ایمان چوری کرنے والے کا یسوع کو پتا ہے، تمہاری زندگیوں میں ایمان خراب کرنے والے کا یسوع کو پتا ہے۔ کہیں گڑبڑ ہو جائے ایمان میں، کہیں خرابی آ جائے ایمان میں، کمزور پڑ جائے ایمان، بے ایمانی کی حالت آ جائے، شک شبہ آ جائے، کہیں ڈس بلیف ہو جائے، کہیں ڈاؤٹس آ جائیں، یسوع کو پتا ہے کون ہے یہ، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، کون سی پاور ہے جو تمہارے اندر سے ایمان خراب کرتی ہے، اسے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ شک پیدا کرتا ہے ابلیس، وہ ایمان کا دشمن ہے اور یسوع سے خوب جانتا ہے۔ یسوع مسیح نے ابلیس کی ساری قوت کو، جیسے سمسون نے شیر کو جبڑوں سے پکڑا اور چیر ڈالا تھا، یسوع نے چیر ڈالا ہوا ہے۔ خداوند یسوع نے ابلیس کو پاؤں کے نیچے کچلا ہوا ہے۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ یسوع فاتح ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ابلیس ہمارے ایمان کا دشمن ہے اور وہ ہمارا ایمان تباہ کرنا چاہتا ہے، چرا لینا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، ہمیں بے ایمان کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ چھوٹے گلے مت گھبرا، میں غالب آیا ہوں۔ خداوند یسوع دشمن پر غالب آیا ہوا ہے، وہ دنیا پر غالب آیا ہے، وہ دشمن پر غالب آیا، وہ ابلیس پر غالب آیا ہے۔ اسے پتا ہے ہمارا ایمان کون خراب کرتا اور کون چراتا ہے، اور یسوع کو یہ بھی پتا ہے کہ ایمان کمزور کون سی چیزیں کرتی ہیں۔ ایمان کی کمزوری اور بے ایمانی کی وجوہات بھی جانتا ہے، انسانی خواہشیں، ضرورتیں، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، دنیاوی چیزوں کی طلب۔ بیج بویا جاتا ہے، تھوڑا سا اگتا ہے، جھاڑیاں آ جاتی ہیں، یہ دنیا کی خواہشیں ہیں، ہماری اپنی سوچیں اور خیال اور خواہشیں اور ارادے جو ایمان خراب کرتے ہیں، ایمان کمزور کر دیتے ہیں، ایمان بڑھ نہیں پاتا۔ یسوع کو پتا ہے، یسوع کو پتا ہے کہ اس لڑکے کو فلاں چیز پسند ہے اور یہ چرچ چھوڑ دے گا، اسے نہیں چھوڑے گا۔ یسوع کو پتا ہے کہ اسے یہ چیز پسند ہے، یہ ایمان چھوڑ دے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا۔ یسوع کو پتا ہے،
کہ ہمارا ایمان کیسے بگڑتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا ایمان بگاڑتی ہیں، خراب کرتی ہیں۔ بڑے بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ ایسے حرکتیں کرنے پہ قائل ہو جاتے ہیں اولاد پانے کے لیے کہ فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں ٹھیری پہ چلے جاؤ، فلاں آستانے پہ چلے جاؤ، وہاں سے پھونک مروا لو، وہاں سے مٹی لے آؤ، کہیں اور سجدہ کر دو۔ لوگ کس لیے؟ وہ خدا کو بنا ہی لیں گے، وہ کون سا انہیں ڈانگ کٹ مارنی ہے۔ خدا کو پتہ ہے ہماری جسمانی خواہشیں، ہماری مجبوریاں اور ضرورتیں، ہمارے ارادے، our desires, and let me to say lusts, hirس، طمع، لالچ، یہ چیزیں ہمارا ایمان خراب کرتی ہیں، اور یسوع کو ان کا پتہ ہے۔ برباد کر دیتے ہیں ہم اپنا ایمان جن باتوں کی وجہ سے، یسوع کو ان کا بھی پتہ ہے۔ مت بھولیے یہ کہ خداوند اگنور کر دے گا ساری چیزیں، نہیں۔ ایمان کا اظہار جن جن طریقوں سے ہوتا ہے وہ ہم نے سیکھا ہے۔ کلیسیا میں ایمان کا اظہار کیسے ہے، خاندان میں کیسے ہے، اور معاشرے میں کیسے ہے۔ اگر ہم ایمان ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خداوند کو پتہ ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے، دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں۔ پھر یسوع ایمان کامل کرنے والا ہے۔ ہم نے پہلا دیکھا بانی والا عیسیٰ، اب کامل کرنے والے کی بابت ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع ایمان کا کامل کرنے والا ہے۔ جب بات کرتے ہیں کہ وہ کامل کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمی دور کرنے والا ہے، وہ ماہر ہے، وہ کاریگر ہے، وہ عبور رکھتا ہے، ایکسپرٹ ہے وہ، اور وہ کام پورا کرنے والا ہے۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا بائبل مقدس کے یونانی متن میں، اس کا ایک ہی لفظ ہے جس کا اتنے وسیع معنی ہے کہ وہ کمپلیٹر ہے، مکمل کرنے والا ہے۔ کوئی چیز کم ہے تو اسے پورا کر دیتا ہے، ادھوری ہے اسے پورا کر دیتا ہے، انکمپلیٹ ہے اسے کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور وہ کنزیومیٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے ایکسپرٹ، پرفیکٹلی ایکسپرٹ ان سکلز، کسی کام کو کرنے میں ماہر۔ مطلب یہ ہے کہ یسوع ایمان کے بارے میں ایسی ہستی ہے جو ایمان کی کمیاں پوری کر دیتا ہے۔ ایمان کم ہو تو وہ پورا کر دیتا ہے، اور ایسا پورا کرتا ہے کہ پھر اس میں کوئی کمی خامی نہیں رہتی۔ یسوع اس سارے معاملے کو مکمل سیل کر دیتا ہے، اس کے بعد اوپر کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ وہ اول اور آخر ہے ہر معاملے میں۔ ایمان کے معاملے میں بھی وہ بنیاد بھی رکھنے والا ہے، اور وہ اسے کامل کرنے والا بھی ہے۔ وہ ماہر کاریگر ہے جو کمیاں، کمزوریاں پوری کر دیتا ہے۔ شاگرد کوئی چیز بنا رہا ہو تو وہ استاد کو دیتا ہے، استاد جی دیکھو کوئی کمی رہ گئی ہو تو استاد کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑا بہت کر کرا کے کہتا لے اب اچھی ہو گئی۔ یسوع وہ استاد ہے، وہ کاریگر ہے، وہ ماہر کاریگر ہے۔ ہی از ایکسپرٹ، ہی از کمپلیٹر، ہی از کنزیومیٹر اینڈ ہی از فنیشر۔ ایمان کی دوڑ وہی پوری کرتا ہے۔ یسوع نے ہی ایمان کی دوڑ پوری کی ہے۔ یسوع ہی اینڈ جانتا ہے، ایمان کہاں تک پہنچے گا اور یہ کہاں پہنچائے گا، جو سوائے یسوع کے کوئی نہیں جانتا۔ ہی از دا فنیشر۔ یسوع مسیح ایمان کا معاملہ ایسے کر دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی کمی بیشی، کوئی کسی طرح کی خامی خرابی نہیں رہتی، کوئی معاملہ بگڑا ہوا نہیں رہتا۔ وہ سب چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے، وہ خامیاں دور کر دیتا ہے، وہ کمیاں دور کر دیتا ہے، وہ کامل کر دیتا ہے، پرفیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ماہر کاریگر ہے۔ اور یسوع کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کامل اس طرح سے بھی ہے کہ اسے نکال دو ایمان میں سے تو ایمان ہی کچھ نہیں ہے۔ یسوع کو ایمان میں سے الگ کر لو، اپنے عقیدوں میں سے الگ کر لو تو ایمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ ایمان کا بانی ہی وہ ہے، ایمان میں پہل ہی اس کی ہے، ایمان لکھنے والا وہ ہے، ایمان پرکھنے والا وہ ہے، ایمان بچانے والا وہ ہے۔ یسوع ہمارے ایمان میں شامل نہیں تو کچھ بھی مان لو، وہ ایمان نہیں ہے۔ اور یسوع ایمان میں ہمارا رہنما ہے۔ جیسے وہ جیا ویسے ہم جئیں، جیسے اس نے ایمان رکھا ویسے ہم ایمان رکھیں۔ وہ ایمان میں آگے آگے چلتا جائے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں کے نشان پہ چلتے رہیں۔ فالو می، یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ وہ ایمان میں رہنما ہے، وہ ایمان میں آگے چلنے والا ہے۔
اس نے بتایا ایمان کیا ہے، اس نے دکھایا ایمان کیا ہے، اس نے کر کے دکھایا کہ ایمان پہ قائم کیسے رہنا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو یسوع ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا گائیڈ ہے، وہ آگے آگے چلنے والا ہے۔ ہی از آور چیف لیڈر، ہی از آور گائیڈ اینڈ ہی از آور کیپٹن۔ وہ بتاتا ہے اب ایسے کھیل، اب یہاں سے چل، اب ایسے کر۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یسوع کو موقع دیں کہ وہ ہمارا ایمان کامل کر دے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کیا کرے گا؟ وہ پہاڑ سے کہے گا ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا، اس درخت سے کہے گا کہ اپنی جگہ سے اکھڑ اور سمندر میں جا گر تو وہ گر جائے گا۔ ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا، کئی سالوں سے کمی لگ رہی ہے ایمان میں۔ ایمان یسوع کو تھما دیں۔ جس بچے کو مرگی تھی، اس کے باپ نے یسوع سے بات چیت کی اور وہ اس مقام پہ پہنچ گیا۔ میں امیجن کرتا ہوں اپنے چشم تصور میں، میں سوچتا ہوں کہ میں اگر وہاں پہ کھڑا ہوتا ساتھ میں تو دیکھ رہا ہوتا یسوع کھڑا ہے اور وہ شخص کھڑا ہے، بات ہو رہی ہے کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے میرے بچے کے لیے کچھ کر۔ تو یسوع نے سوال کیا، کیا اگر تو کچھ کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھے، جو ایمان رکھے، جو بھروسہ رکھے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ پہلا قدم، میں اعتقاد رکھتا ہوں، آئی بلیو۔ اگلا جملہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ گھٹنوں پہ گر گیا ہوگا اور کہا ہوگا میری بے اعتقادی کا علاج کر دے، میرے اندر جو ایمان کی کمی اور کمزوری ہے تو اس کا علاج کر دے۔ اب وہ اپنے بچے کا علاج نہیں مانگ رہا، وہ یسوع کے آگے درخواست کرتا ہے کہ تو میری بے اعتقادی، میری کم ایمانی، ایمان کی کمی اور کمزوری کا علاج کر دے تو بس۔ تو میں اور آپ بھی یسوع کے پاس اپنا ایمان لے کے آ جائیں، کیونکہ وہ ایمان کامل کرنے والا ہے، وہ ایمان کی ہر کمی پوری کر دینے والا ہے، وہ خود شامل ہو جاتا ہے ہمارے اندر اور پھر ہمارا ایمان کامل کرا دیتا ہے۔ آج اپنے اپنے ایمان کی کمی دور کر لیں، یسوع کو اپنے اندر لیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر لے لیں، اسے آنے کی دعوت دے دیں کہ یسوع مجھ میں آ جا، مجھ میں رہ، تو ایمان کا بانی ہے، ایمان دینے والا ہے، ایمان بنانے والا ہے، ایمان لکھنے والا ہے، ایمان مضبوط کرنے والا ہے، ایمان مکمل کرنے والا ہے، ایمان پرکھنے والا بھی تو ہے اور ایمان کی تعریف بھی تو ہی کرتا ہے۔ سارے معاملے تجھ سے شروع ہوتے اور تجھ پہ ہی ختم ہوتے ہیں، تو ہی میرے اندر آ جا تو میرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔